بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے موضوع پر مسح کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کا جو باب ہے وہ باب المسح علی الخفین سے شروع ہوتا ہے، اور اسی کے ضمن میں جو احادیث آئیں گی وہ بیان کی جائیں گی، اور پھر مذہب احناف بھی واضح کیا جائے گا۔ لیکن آج کے اس سبق میں ہم نے موضع کے حوالے سے جو اجمالی احکام ہیں وہ بھی سننے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے میں چند کی اگر نشاندہی کرنا چاہوں تو موضع کسے کہتے ہیں، یا موضوع پر مسح کا طریقہ کیا ہے، یا مسح کی مدت کتنی ہے، یا مسح کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، یا مسح کا حکم کیا ہے، یا موضوع پر مسح کے جائز یا ناجائز ہونے کو تسلیم کرنے کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے۔ تو ان سارے مضامین پر ہم آج کے سبق میں گفتگو کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے احادیث کی قرات کر کے ان کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس پر جو تبصرہ ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبر ابن شہاب الزہری عن عباد بن زیاد من ولد المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوک قال فذهبت معه بماء قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع من ضيق كمي جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء رسول الله وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم قد صلى بهم سجدة فصلى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الركعة التي بقيت ففزع الناس له ثم قال لهم قد احسنتم۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں ابن شہاب زہری نے مغیرہ بن شعبہ کی نسل کے ایک آدمی عباد بن زیاد سے خبر دی۔ عباد بن زیاد سے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور میں پانی لیے آپ کے ساتھ چل دیا۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے منہ دھویا، پھر بازو دھونے کے لیے جبہ سے باہر نکالنے چاہے، لیکن جبے کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے جبہ کے نیچے سے دونوں بازو نکال کر دھوئے اور سر انور کا مسح کیا اور موضوع پر بھی مسح فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امامت کرا رہے تھے، اور انہیں ایک رکعت پڑھا بھی چکے تھے۔ اب ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بھی ایک رکعت ادا فرمائی، پھر بقیہ رکعت بھی ادا فرمائی۔ تو اب لوگ حیران ہوئے اور آپ کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، یعنی کہ نماز وقت پر ادا کر کے تم نے اچھا کیا۔ اخبرنا مالک حدثنا سعید بن عبد الرحمن بن رقیش
أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أوتي بماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی اور انہیں سعید بن عبد الرحمن بن رقیش نے بتایا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ قباء تشریف لائے، پیشاب کیا، پھر انہیں پانی دیا گیا تو اس سے وضو کیا، منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کر کے پھر موزوں پر مسح کیا، اس کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع وعبد الله بن دینار ان عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن ابي وقاص وهو اميرها فرآه عبد الله وهو يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقال له سل اباك اذا قدمت عليه فنسي عبد الله ان يسأله حتى قدم سعد فقال اسألت اباك فقال لا فسأله عبد الله فقال اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط قال وإن جاء أحدكم من الغائط۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں حضرت نافع اور عبداللہ بن دینار نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر کوفے کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ نے انہیں موزوں پر مسح کرتے دیکھا اور پھر اسے اچھا نہ سمجھا تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ سے فرمایا کہ جب تم اپنے والد صاحب کے ہاں جاؤ تو ان سے یہ مسئلہ دریافت کرنا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہیں پوچھنا یاد نہ رہا۔ پھر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا فلاں مسئلہ تم نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے وہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تو اپنے پاؤں موزوں میں داخل کرے اور وہ اس وقت پاک بھی ہوں تو ان پر مسح کر لیا کر۔ اب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھول و براز سے فارغ ہو کر آئے تب بھی وہ مسح کرے گا؟ تو فرمایا ہاں، اگرچہ تم میں سے کوئی بھول و براز سے فارغ ہو کر آئے تب بھی وہ مسح کرے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع ان ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليه فمسح على خفيه ثم صلى۔ ہمیں امام مالک نے جناب نافع سے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر نے بازار میں کسی مناسب جگہ پر پیشاب کیا اور پھر وضو کرتے وقت ہاتھ اور منہ دھو کر سر کا مسح کیا۔ پھر ایک جنازہ بوقت دخول مسجد لایا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو آپ نے موزوں پر مسح کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اخبرنا مالک اخبرنی ہشام بن عروۃ عن ابیہ انہ رأى اباہ یمسح علی الخفین علی ظہورہما لا یمسح علی بطونہما قال ثم يرفع العمامۃ فیمسح برأسہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں ہشام بن عروہ نے اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے والد کو موزوں کی پشت پر نہ کہ پیٹ پر مسح کرتے دیکھا، پھر انہوں نے امامہ اتار کر سر کا بھی مسح کیا۔ قال محمد
وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ونرى المسح للمقيم يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وقال مالك بن أنس لا يمسح المقيم على الخفين. وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم. ثم قال لا يمسح المقيم على الخفين. اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آثار کے ذکر کرنے کے بعد اپنا نظریہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات پر ہمارا عمل ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ مقیم کے لیے مدت مسح 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے، اور امام مالک بن انس یہ کہتے ہیں کہ مقیم کے لیے موضوع پر مسح کرنا درست نہیں ہے، اور یہ تمام روایات جو امام مالک نے موضوع پر مسح کرنے کی بیان فرمائی ہیں یہ مقیم کے لیے مسح کو ثابت کرتی ہیں۔ پھر امام مالک نے یہ بھی فرمایا کہ مقیم موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ اب یہ جتنی بھی روایات آپ کے سامنے رکھی گئی تو مجموعی طور پر ان تمام روایات سے موضوع پر مسح کرنا وہ ثابت ہوا۔ اب اس حوالے سے چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چند ایک چیزوں پر ہم بحث کریں گے، موضوع کی تعریف پہ بحث ہوگی، طریقہ مسح کا کیا ہے اس پہ بحث کریں گے، مسح کتنی مدت تک کرے گا اس پر بحث کریں گے، مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی بات ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم شرعی حیثیت حکم کیا ہے اس کے جواز اور عدم جواز کو سمجھنے کے اعتبار سے اعتقادی طور پر اس پر بھی بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ موزہ ہوتا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر وہ چمڑی کی بنی ہوئی چیز یا جس کا صرف نچلا حصہ چمڑے کا ہو، یا تو پوری چمڑے کی بنی ہو یا نچلا حصہ چمڑے کا ہو، اور باقی حصہ کسی موٹی چیز کا بنا ہوا ہو، دبیس چیز کا ہو، یا جرابیں دبیس کپڑے کی ہوں کہ جو بغیر تسمہ پاؤں پر چپکی رہیں، یہ تمام موزے کے حکم میں شامل ہیں۔ یہ تھا موزہ کسے بولتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس پر مسح کیسے کرے؟ تو اگر دایاں ہاتھ ہو اور اس کی انگلیاں بھی صحیح سلامت ہوں، قابل استعمال ہوں، موجود ہوں، تو 3 انگلیاں دائیں موزے کی پشت پر، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں موزے کی پشت پر، پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف ڈالتے ہوئے کھینچے کہ موزے کی 3 انگلیوں کی مقدار جگہ پر مسح ہو جائے۔ اور سنت یہ ہے کہ دونوں طرف کے موزوں پر ہاتھ کی انگلیاں پنڈلی تک یہ کھینچ کے لائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انگلیاں اس کی پھیرتے وقت خود گیلی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اب مدت مسح کتنی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ مسافر حالت سفر میں 3 دن رات تک مسلسل مسح کرے گا، اور مقیم 1 دن رات تک کر سکتے ہیں۔ اور یہ مدت موزہ پہننے کے یہ موزہ پہننے کے بعد اس وقت سے شروع ہوگی جب پہلی مرتبہ مسح کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ موزہ پہنتے وقت پاؤں پہلے سے پاک ہوں۔ مسافر اگر اپنی مدت مسح مکمل کرنے سے پہلے مقیم ہو گیا تو وہ مقیم کی مدت تک مسح کرے گا، اور اگر ابھی اتنا مسح نہ کیا اور موزہ اتار کر پھر وہ پاؤں دھوئے گا، یعنی کہ اگر ابھی اتنا مسح نہ کیا ہو تب یہ ہے، ورنہ موزہ اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اسی طرح مقیم اگر مسافر ہو جائے تو وہ مسافر کی مدت مسح مکمل کرے گا، جس میں بحالت اقامت جو اس میں گزر کی مدت تو وہ بھی شمار ہوگی۔ اب یہ ہے کہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے مسح بھی ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایک چیز مسح میں اضافی ہے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو پھر وضو تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ پھر وہ پاؤں دھو کر دوبارہ سے موزے پہن لے تو وضو اس کا برقرار رہے گا، اور مسح کا وہ دوبارہ سے اثر نو بھی حکم لگ جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا شرعی حکم کے حوالے سے کہ
یہ جو موضوع پر مسح کا ثبوت ہے یہ احادیث صحیحہ کثیرہ سے، بلکہ اس کی جو ثابت کرنے والی روایات ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس لیے یہ ایک ضروری امر دینی ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ بد دین ہے اور گمراہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے موضوع پر مسح کے حوالے سے کچھ کلام تھا جو آپ نے سماعت کیا، مذہب حناف بھی سنا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ موضوع کی تعریف کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ موضوع کی جو مدت ہے وہ کب سے شروع ہوگی، آغاز تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔